اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند ربی قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے، لکھوکھا کروڑھا درود و سلام پیغمبر کائنات سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المرسلین، خاتم النبیین، پوری کائنات کے ہادی مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر مقدس ذات پر۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، گزشتہ دو خطبات جمعہ سے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج انشاءاللہ قیامت کی چھٹی نشانی پر گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل گزشتہ خطبے میں نے قیامت کی جن نشانیوں پر بات کی تھی، ان میں پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تھی، آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان۔ پھر چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اور تیسرے نمبر پہ پیغمبر کائنات کی وفات، آپ کا دنیا سے چلے جانا۔ چوتھے نمبر پہ امن کا قائم ہونا، اور پانچویں نمبر پہ دولت کا عام ہو جانا۔ آج چھٹی نشانی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ چھٹی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے عام ہو جائیں گے۔ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، مصیبت، پریشانی، اور سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچے، جان کو نقصان پہنچنا، مال کا برباد ہونا، کاروبار کا ختم ہو جانا۔ یہ اپنی جگہ پہ فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ جس میں انسان کا ایمان برباد ہو جائے، اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جائے، یا نیکی تو کرتا ہے لیکن نیکی کی مٹھاس اور نیکی کی حلاوت اس کو محسوس نہیں ہوتی۔
انسان کی زبان سے شکر کا کلمہ بند ہو جائے، دل کے اندر سے اللہ کی رضا نکل جائے، یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ ایسے کام ہوں گے، ایسے اعمال ہوں گے، ایسے واقعات پیش آئیں گے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ جن اسباب کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے، جن حالات کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے دور ہو جائے گا، نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، نیکی کرنے پر تانے دیے جائیں گے، نیکی کرنے پر اس کو کوسا جائے گا، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس سے تعلقات توڑ دیے جائیں گے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس انسان کو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان معاشرے کے اندر جہاں ماں باپ بھی مسلمان ہیں، اولاد بھی مسلمان ہیں، بہن بھائی بھی مسلمان ہیں، محلے معاشرے والے بھی مسلمان ہیں، رشتہ دار خاندان کے لوگ، قبیلے برادری کے لوگ سب مسلمان ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں گناہ کرنے پر انسان کو ملامت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن فتنے ایسے آئیں گے، حالات ایسے آئیں گے کہ مسلمان معاشرے میں مسلمان کو نیکی کرنے پر ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ رشتہ داروں کے کسی فنکشن میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو شرعی پردہ کرا کے دیکھ لیں، لوگ آپ سے کس طرح کا سلوک کریں گے۔ آپ اسلامی معاشرے کے اندر ایمانداری کے ساتھ مارکیٹ کے اندر کاروبار کر کے دیکھیں، کوئی آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ اسلامی معاشرے کے اندر فتنوں کا شکار ہے۔ اس طرح فتنے آ جائیں گے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 118 نمبر روایت ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں عمل جلدی کر لو، نیکیاں جلدی کرو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں، رات کی تاریکی ہو، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوں، طوفان چلتا ہو، اس وقت اندھیرے کی اور خوف کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس طرح سے فتنے آئیں گے، اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں انسان کچھ دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھا ہوں، کیا کرنا تھا، کون سی چیز میرے سامنے ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح تاریکی میں انسان کو اپنے سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح انسان کو فتنوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کام جو ہونے والا یہ میرے لیے فتنہ ہے یا میرے فائدے کا ہے۔ آئے گا فتنہ، آئے گی آزمائش، لیکن انسان سمجھے گا کہ شاید یہ میرے فائدے کا کام ہے، اس کی تعویلیں کرے گا، اس کی تشریحات کرے گا، اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھے گا، اور حتیٰ کہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ جس طرح تاریکی میں پڑی چیز کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح فتنوں کو نہیں سمجھ سکے گا، اور پھر ان فتنوں کا شکار ہو کے یہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا ٹائم انسان مومن ہے، لیکن فتنوں کا شکار ہو کے شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا،
رات اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں جب یہ آرام کر رہا تھا اس وقت مومن تھا، لیکن صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، یہ بندہ پہلے کافر ہو چکا ہے۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتنے اس طرح عام ہو جائیں گے، بندہ اپنا دین دنیا کے لیے بیچ دے گا، اپنا دین بیچ دے گا۔ اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دین نہیں بیچا جا سکتا، دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک مجسم شکل میں آئے، جس کا کوئی جسم ہو، جس کا کوئی وجود ہو اور اس کا ریٹ لگایا جائے، اس کو بیچا جائے۔ لیکن انسان دنیا کمانے کے لیے جہاں پہ نیکی کرنی تھی وہاں پر دنیا کی طرف راغب ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنا دین بھی دنیا کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر یہ نماز پڑھ رہے نا، میں اس کی مثال آج کل تمہیں یہ مثال سمجھنی بڑی آسان ہے۔ بھائی دیکھیں، اگر میں نماز جنازہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خیر ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرتا ہوں، مجھے 1 قرات نیکی ملے گی، لیکن اس وقت جب میں اپنا فرض سمجھ کے اس کو ادا کروں گا، اور اگر میں یہ کہوں کہ چلو جی جنازہ پڑھ کے آتا ہوں، وہاں پہ ووٹر سپورٹر ہوں گے، کچھ حمایت ہمدردی مل جائے گی، کچھ ووٹ بنیں گے، لوگ کہیں گے فلاں MP صاحب بھی آئے تھے جی۔ اب میں نے پڑھا جنازہ ہے، نیکی کی ہے، لیکن دنیا کے لیے کی ہے، گویا کہ میں نے اپنی نیکی کو دنیا کے لیے بیچ دیا، فروخت کر دیا ہے۔ لوگ دین کا کام کریں گے، وہ بھی دنیا کمانے کے لیے۔ آج علماء کی میں بات نہیں کرتا، علماء کے پاؤں کی خاک میں میری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن میں واعظین کی بات کرتا ہوں، سٹیج کے ان مداریوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اسٹیج کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کو سودا بنا دیا، اس کو مارکیٹ اور پروفیشن بنایا، اپنا پیشہ بنا کے استعمال کیا۔ ایک ایک تقریر کے 50-50 ہزار اکٹھے کر کے اور ویلوں کی شکل میں کنجروں کی طرح دین کے نام پہ بیچتے نظر آتے ہیں۔ یہ دین کو بیچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دین کو بیچنے والے ہوں گے۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنا دین بیچے گا دنیا کے لیے۔ اور آپ لوگوں پر بھی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی عالم دین آئے، آپ کبھی اس کے لیے اپنی فراخ دلی کا ثبوت نہیں دیتے۔ عالم دین آئے، خیر بہرحال اللہ کا شکر ہے، ہماری جماعت بہت حد تک بہتر ہے، علماء سے محبت کرنے والی ہے، علماء سے پیار کرنے والی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان واعظین سے، خاص کر کے وہ واعظین جن کا مقصد جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے اور لوگوں کو رلا رلا کے اور اسٹیج کا تقدس پامال کر کے اس کی مسلک کی بدنامی کرنا اور منہج کی بدنامی کرنا، ان واعظین سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں اور ان پہ یہ پیسے نچھاور کرنے والا کام، اس سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اور جس محفل میں یہ کام ہوتا ہے نا، وہاں پہ اپنی آواز بھی بلند کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالات آ جائیں گے، فتنے اس قدر عام ہوں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک رات کا ٹائم تھا، آدھی کو رات کا ٹائم ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد کتنا، امت کا، امت کی خیر خواہی کتنی ہے۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہے، رات کا ٹائم، پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو اٹھے، بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ پریشان، آپ گھبرائے ہوئے، گھبراہٹ کے عالم میں آپ اٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ میں کہنے لگے سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن، اللہ تو کتنا پاک ہے، میرے اللہ نے آسمان سے خزانے کتنے نازل کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خزانے نازل کر کے اللہ نے بتا دیا، میرے محبوب ایک وقت آنے والا ہے، آج تیری امت کے لوگوں کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، ایک وقت آئے گا یہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کے مقابلہ کیا کریں گے۔ خزانے، دولت، مال،
وافر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا۔ جب مال آیا نا، خزانے اللہ نے نازل کر دیے، خوشی کی بات ہے، خزانے آ گئے، مال و دولت آیا، لیکن اگلی بات پہ غور کریں۔ فرمایا وَمَاذَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْفِتَنِ، اللہ کتنا پاک ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، فتنے کتنے نازل ہو رہے ہیں۔ جس طرح آسمان سے مال نازل ہو رہا ہے، خزانے نازل ہو رہے ہیں، اسی طرح آسمان سے فتنے بھی نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں، اور آپ پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں مَن یوقظ صواحب الحجرات، لوگوں یہ حجروں کے اندر آرام کرنے والی میری بیویوں کو، مومنوں کی ماؤں کو کوئی جا کے اٹھا دے، ان کو اٹھائے لکھے یصلینا، تاکہ یہ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہاں سے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی چیز، جب مال آئے گا، خزانے آئیں گے، دولت اکٹھی کی جائے گی، اس وقت وہ انسان فتنوں کا شکار بھی جلدی ہو جائے گا۔ جتنا مال زیادہ آئے گا اتنے فتنے بھی اس کے دروازے پر زیادہ آئیں گے۔ اور ان فتنوں سے بچنے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس مال آیا، آپ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو بچنے کا ایک حل ہے، وہ حل یہ کہ اپنے رب کے سامنے جھکیں اور تہجد کی نماز کو اپنے لیے لازم قرار کر لیں۔ جب تہجد کی نماز پڑھیں گے، کائنات کا خالق و مالک آپ کو فتنوں سے محفوظ فرما لے گا۔ آج ہم تہجد کی نماز سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ وقت تھا نا جب رومی بادشاہ نے جاسوس بھیجا تھا، جاؤ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کے آؤ۔ ان کے حالات کیا ہیں؟ جاسوس آیا، مسلمانوں کے اندر رہا، رات گزاری، دن گزارے، مسلمانوں کے حالات کو دیکھا، واپس جا کے لمبی چوڑی بحث نہیں کی، صرف 2 جملوں میں مسلمانوں کی ساری کیفیت ہی بیان کر دی۔ فرماتا ہے رہبانم باللیلی فرسانم بالنہاری، رات کی تاریکی ہوتی ہے تو مسلح پہ سوار ہوتے ہیں، دن کا اجالا ہوتا ہے تو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سارا دن جہاد کرتے ہیں۔ اس رومی بادشاہ نے پتہ پھر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا لفقوا راسی، میرا سر لپیٹ دو، ایک وقت آئے گا جہاں پر میرے قدم ہے، یہاں مسلمانوں کے قدم ہوں گے اور تمہارے خون کی ندیاں بہتی نظر آئیں گی۔ ایسی قوم کو اللہ کبھی ناکام نہیں کرتا۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ آج ہم نے تو تہجد تو پڑھنا درکنار، ہم نے تو فرض نماز سے کنارہ کشی کر لی، اسی لیے تو فتنوں کا شکار ہو گئے۔ اور جہاں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، مقابلہ کرنا ہوتا ہے، کام بڑے بڑے کرنے ہوتے ہیں، مقصد عظیم ہوتا ہے، انسان منہج بڑا لے کے نکلتا ہے، اس وقت اس کے لیے تہجد لازمی ہو جاتی ہے۔ جتنا بڑا منہج لے کے نکلے گا اتنا رب کے سامنے زیادہ جھکنے والا بننا چاہیے۔ کیوں بلا؟ سب سے مشکل ترین کام وہ تھا جو محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میرے محبوب، اگر آپ تہجد لازمی کر لیں اپنے آپ پر تو یہ رات کا جاگنا آپ کے کام کو آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ہم آپ پر بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں، بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں، نبوت اور رسالت کا بھار آپ کے کندھوں پہ ڈالنے والے ہیں۔ امت کا، کافروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، منافقوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، میدان جہاد میں اترنا پڑے گا، لوگوں کے تانے سنو گے، پتھر تمہارے جسم پہ برسائے جائیں گے، تمہارے پاؤں میں کانٹے بچھائے جائیں گے، لیکن میرے محبوب ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، آپ رات کو بیدار ہوں گے، تہجد کی نماز ادا کریں گے، اللہ ساری مصیبتوں کو روند کے رکھ دے گا۔ اسی لیے اگر آج فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر
رب کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ آج فتنے آ رہے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہو رہی ہے، مہنگائی کا رونا بھی روتے نظر آتے ہیں، اور گاڑیاں بھی بہتر سے بہترین رکھتے ہیں، مہنگائی کا رونا بھی روتے نظر آتے ہیں، کاروبار بھی بڑے بڑے چلتے ہیں، مہنگائی کا رونا پھر بھی روتے ہیں، کوٹھیاں بنگلے بھی بڑے بڑے بنانے والے مہنگائی کا رونا پھر بھی روتے ہیں، اور فضول خرچی بھی عام ہو رہی ہے۔ اگر مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو آپ کبھی بازاروں کی حالت دیکھیں نہ جا کے، کیا بازار کے اندر کوئی رش کم ہوا؟ لوگوں کے کوئی کمی آئی؟ دولت کی فراوانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دل کی غنا ختم ہو چکی ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ مٹ چکا ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان حجرے والی شہزادیوں کو، ان مومنوں کی ماؤں کو جگا دو، یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیں، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھ لے گا۔ اور اگلی بات بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک بیان کر دی، ان فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ جو فتنے اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان سے نازل ہوئے، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا کے اندر کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس نظر آئیں گی، اور قیامت کا دن ہوگا کائنات کا خالق و مالک ان کو لباس سے محروم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج میری بیٹی کا، میری بہن کا، آج میری ماں کا، میری شاگردہ کا، میرے تعلق والی خاندان کی عورت کا لباس دیکھیں بازار کے اندر، اس کے سکول کالج میں دیکھیں، اس کے فنکشنز میں دیکھیں، اللہ اکبر، کس طرح کے لباس پہنے نظر آتے ہیں۔ کیا وہ ہماری بیٹیاں نہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کی بہنیں نہیں؟ کیا وہ مسلمان گھرانوں کی عورتیں نہیں؟ ان کے لباس سے تو ذرہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یتقارب الزمان، ایک وقت آئے گا زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سال گزرتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، مہینہ گزرتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، ہفتہ گزرتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، وقت کی قدر، وقت کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَيَفِيضُ الْمَالِ، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیں حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، قتل عام ہو جائے گا، جگہ جگہ پہ قتل و غارت، جگہ جگہ پہ لوٹ مار، جگہ جگہ پہ فتنہ فساد، یہ حرج عام ہو جائے گا قرب قیامت۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث میں پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بین ید الساعۃ ایام یرفع فیہا العلم وینزل الجہل ویکثر فیہا الحرج، قالوا وما الحرج یا رسول اللہ، قال القتل۔ فتنے کیسے آئیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت آسمان سے نازل ہو جائے گی۔ علم کیا ہوتا ہے بھائی؟ علم کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بایو کے بڑے ماہر ہیں، آپ کیمسٹری کے اصول بڑے جانتے ہیں، آپ فزکس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا جانتے ہیں، سکھانا جانتے ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس کی مہارت رکھتے ہیں، آپ میڈیکل کے میدان میں بہت آگے جانے والے ہیں، اسپیشلائزیشن آپ کر چکے ہیں، اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، آپ دنیا کے فن کے اندر تو بہت آگے نکل گئے، لیکن علم سے محروم ہے۔ علم سے مراد قرآن و سنت ہے۔ آپ کو نہ اپنی طہارت کا پتہ ہے، نہ عبادت کا پتہ ہے، نہ دعا کا پتہ ہے، نہ صبح و شام کے اذکار کا پتہ ہے، نہ اخلاق اسلامیہ کا پتہ ہے۔ آپ اسلام کی نعمت سے، دین اسلام کی تعلیم سے محروم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قرب قیامت یہ حال ہوں گے۔ آپ بازار کے اندر کبھی سروے کر کے دیکھیے گا، مسلمان نوجوانوں سے اسلام کی ابتدائی معلومات پوچھ لیں، ان سے کبھی ان سے پوچھیے گا نماز تہجد کس کو کہتے ہیں، قیام اللیل کس کا نام ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، طہارت کس کو کہا جاتا ہے۔ آپ ان نوجوانوں سے پوچھئے گا، وہ نوجوان سیلوٹ کے قابل ہیں،
جو باقاعدگی سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کافی ساری چیزیں الحمدللہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن ذرا ہمارے کالجز میں یونیورسٹیز میں جا کے پتہ کریں کیا صورتحال ہے، دین کا علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہوگی۔ آپ نے دنیا کا جتنا بھی سیکھا وہ فن ہے، وہ علم نہیں کہلاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، حرج عام ہوگا یعنی قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر کائنات نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر قسم نہ بھی کھاتے نا، میرا ایمان ہے نبی رحمت کی زندگی کا ایک لفظ اتنا سچائی کا حامل ہے، اگر پوری دنیا کی سچائی کو اکٹھا کیا جائے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے پھر بھی قسم کھا کے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس زمان یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیل کیف یکون ذالک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایسا ماحول پیدا نہیں ہو جائے گا، قاتل قتل کرے گا لیکن پتہ نہیں ہوگا میں نے قتل کیوں کیا ہے، مقتول قتل ہوگا پتہ نہیں ہوگا مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کیف یکون ذالک، اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو ہم کافر پہ حملہ کرتے ہیں تو کافر کو پہلے بتاتے ہیں اسلام قبول کر لے، اگر اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہماری تلواریں نیام میں آتی ہیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہم اس کو دعوت دیتے ہیں ٹیکس ادا کرو، اگر وہ ٹیکس ادا کرتا ہے ہم پھر بھی تلواریں نیام میں ڈالتے ہیں، اور اگر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا اس کا بھی انکار کر دیتا ہے ہم اپنے کافر دشمن کو بھی کہتے ہیں بھائی تیار ہو جاؤ، رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کریں گے، دن کے اجالے میں میدان سجے گا، آؤ باہر نکلو مقابلہ کرو۔ آج تم کافر کو بتاتے ہیں کہ تیرے ساتھ لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مارنے والا مارے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہے، جو مر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے رسول یہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں منکم تم میں سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اور پیغمبر کائنات نے پھر فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ فتنے اس طرح کے آ جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور آگے چلتے ہیں، ساتواں فتنہ پیغمبر کائنات نے فرمایا جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا، بہت سارے لوگ جھوٹی نبوت کا اعلان کریں گے۔ آخری نبی کون؟ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کل کی بات ہے، میں کلاس پڑھا رہا تھا، ایک لبرل پروفیسر نے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، بڑے فتنے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو۔ الحمدللہ اس نے مجھے موقع عطا فرمایا اس طرح کی کلاسز میں کہ جہاں اس طرح کے فتنے عام اٹھتے رہتے ہیں نا، میرے لیکچر عموماً وہیں رکھ دیا الحمدللہ۔ تو میرا بھی شوق ہوتا ہے اس طرح تربیت کرنے کا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ایک بچے نے سوال کر دیا قادیانیوں کے بارے میں، کیونکہ سبق پڑھایا گیا تھا، سوال تو اس نے اور بھی بہت سارے کیے تھے جو اسلام کے منہ پہ نعوذ باللہ من ذالک داغ لگانے والے تھے، لیکن اس نے ایک سوال یہ بھی کر لیا قادیانیوں سے نفرت کس بات کی؟ بھائی قادیانی پیغمبر کائنات کی ختم نبوت کی شان کو، اس پگڑی کو کھینچنے والے ظالم ہیں، اس کو پاؤں تلے روندنے والے وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کیا ہے۔ اس لیے ہم قادیانیوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہتے، ان کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد ہمیشہ کافر سے بڑا ہوتا ہے۔ کافر کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اسلامی ملک کے اندر بھی، لیکن مرتد کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ چلیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹے نبی عام ہو جائیں گے، اور پیغمبر کائنات فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بیان کرنے والے،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ وفي روایت كلهم يكذب على اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہیں آئیں گے۔ 30 جھوٹے دجال، اور سارے کے سارے یہ اعلان کریں گے، یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم رب کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ پر جھوٹ بولیں گے، ہمیں رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، رب پہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ اور اس وقت تک 22 بڑے دجال پیدا ہو چکے ہیں، وہ گزر چکے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، اور پیغمبر کائنات نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 ایسے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور 8ویں نشانی قیامت سے پہلے کی، ارض حجاز سے آگ نکلے گی۔ حجاز وہ علاقہ ہے جو مکہ کا علاقہ، مدینہ کا علاقہ، اس علاقے سے آگ نکلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے آگ نکلے گی، اس آگ کی وجہ سے بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آئیں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں 654 ہجری کے اندر یہ آگ نکلی تھی، مدینہ کے میدان حرہ کے اندر یہ آگ روشن ہوئی تھی، اور لوگوں نے مدینہ کی پہاڑیوں سے بصرہ شہر کے اونٹوں کو دیکھا تھا جو وہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، لیکن ایک نشانی ابھی آنے والی ہے۔ ایک آگ قیامت سے پہلے اور بھی نکلے گی جو لوگوں کے اکٹھا کر کے حشر کے میدان کی طرف لے کے جائے گی۔ پیچھے پیچھے آگ ہوگی، آگے آگے لوگ بھاگتے نظر آئیں گے اور حشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ 9ویں علامت کیا ہوگی؟ اس علامت کو بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ 9ویں علامت یہ ہے کہ دنیا سے امانت داری ختم ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، کرپشن عام ہوگی۔ وقت کا حکمران بھی کرپٹ نظر آئے گا، چھوٹا افسر بھی کرپٹ نظر آئے گا، بڑا بھی کرپٹ نظر آئے گا، ایک دکاندار بھی کرپٹ نظر آئے گا، خریدنے والا بھی کرپٹ نظر آئے گا، مارکیٹ کا انسان بھی کرپٹ نظر آئے گا، اسکول کالج کا ٹیچر بھی کرپٹ نظر آئے گا، مدرسے کا استاد بھی کرپٹ نظر آئے گا، اس ممبر کا مولوی بھی اندر سے کرپٹ نظر آئے گا۔ یہ بھی ایمان سے خالی ہے، یہ بھی صحیح دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا نہیں، اور اپنی منمانی کے مسئلے، اپنے مفاد کے مسئلے، دین اپنی پسند کا بیان کرے گا، اس کے اندر بھی کرپشن آ جائے گی۔ کرپشن صرف مال کی تو نہیں ہوتی، امانت داری بہت ساری چیزوں میں امانت داری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے حالات ایسے آئیں گے دنیا والوں کے دلوں سے امانت داری نکل جائے گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو جس دل کے اندر ایمانداری موجود نہیں، امانت داری نہیں، اس کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں، وہ بندہ ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں، ابو حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس یحدث القوم حدیثا، ایک موقع پہ اللہ کے پیغمبر تشریف فرماتے، آپ اپنے صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، جا اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا، دیہاتی نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول یہ بتا دو قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، فانتظر الساعہ، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف ذالک، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا اذا توسط الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکمرانی پہ، جب اقتدار پہ، جب بڑے بڑے عہدوں پہ وہ لوگ آ جائیں گے جو ان عہدوں کے حقدار نہیں، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر پاکستان کے اندر
کلمہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرنا ہے، جس کلمے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، تو حکمران کس طرح کے ہیں، ان کا اپنا کردار کیسا ہے، ان کے اپنے رویے کیسے ہیں، جن ظالموں کو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتی، وہ اسلام کا نظام نافذ کریں گے؟ وہ حقدار ہیں مسلمانوں کی رہنمائی کے، وہ حقدار ہیں مسلمانوں کی قیادت کے۔ بلکہ میں تو مساجد سے بھی شکوہ کیا کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ شکر ادا کریں، آپ کو اللہ نے انتظامیہ دین والی، ایمان والی عطا فرمائی ہے، نمازی لوگ کی انتظامیہ ہے، ورنہ میں نے بہت ساری مساجد میں دیکھا ہے مسجد کا صدر پکا بے نماز ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مسجد میں مجھے جانے کا موقع ملا، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اے جی ساڈے صدر صاحب نے مسجد دے، داڑھی چٹم، مونچھیں چٹم، نوجوان قسم کا لڑکا، بھی نوجوان اللہ اس کو موقع دے، لیکن یہ سنت رسول سے محروم اور مسجد کی صدارت۔ اللہ اکبر، کوئی دیندار بندہ نہیں ملا، کوئی ایماندار نہیں ملا۔ ہماری اسمبلیوں کی یہی صورتحال ہے، ہمارے علاقے کے چودراہٹ کے یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور موقع پہ فرمایا، جناب عمر ابن خطاب کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں یوشک القرآن تخربا، ایک وقت آئے گا بستیاں برباد ہو جائیں گی، وہی عامرہ جب کہ آباد بھی ہوں گی، بستیاں آباد ہوں گی لیکن برباد ہوں گی۔ لوگوں نے کہا عمر کیسے ہو جائے گا، یہ آباد بھی ہوں گی برباد بھی ہو جائیں گی؟ فرمایا اذا ساد القبیلۃ منافقوها، جب وقت کے پرلے درجے کے منافق لوگ سرداری ان کے ہاتھ آ جائے گی، اور اذا علا ابرارها فجارها، جب نیک لوگوں پر فاجر اور کمینے قسم کے لوگ حکومت کرنے لگیں گے، اس وقت دیکھنا تمہیں بستیاں آباد نظر آئیں گی لیکن حقیقت میں برباد ہو چکی ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی پیش گوئیاں آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جناب حذیفہ کی روایت سنیں، بات ختم کرتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، یصبح الناس یتبایعون فلا یکاد احدہم یؤدی الامانۃ، ایک وقت آئے گا آپ لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، تجارت کریں گے، سودے کریں گے لوگوں کے ساتھ، لیکن پوری مارکیٹ کے اندر تمہیں کوئی بندہ ایماندار نظر نہیں آئے گا۔ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، لوگ مثالیں دے کے کہیں گے یارو فلاں مارکیٹ چ فلانا بندہ بڑا ایماندار ہے۔ اور یار مسلمان معاشرے میں تو یہ بات ہونی نہیں چاہیے، ہر بندہ ایماندار ہو، ہر مسلمان ایمان والا ہو، ہر امانتدار ہونا چاہیے، لیکن قرب قیامت یہ حالات ہوں گے، معاشرہ مسلمانوں کا ہوگا، مارکیٹ مسلمانوں کی ہوگی، پروڈکشن مسلمانوں کی ہوگی، لینے دینے کی چیزیں مسلمانوں کی ہوں گی، خریدار مسلمان ہوں گے، محلہ معاشرہ مسلمانوں کا ہوگا، حالات اسلامی ہوں گے، نعرے اسلام کے لگیں گے، لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ کہیں گے فلاں بندہ بڑا امانتدار ہے، تو باقی لوگوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ فرمایا باقی ایمان سے خالی ہوں گے، ان کے اندر کوئی امانت داری نہیں ہوگی۔ اور جناب حذیفہ بیان کرتے ہیں، وَيُقَالُ الرَّجُلُ مَا عَقَلَهُ وَمَا أَظْفَرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وہ فلاں بندہ کتنا امانتدار ہے، فلاں بندہ کتنا بہادر ہے، فلاں بندہ کتنا طاقتور ہے، فلاں بندہ کتنا سخی ہے، لوگ مثالیں دے کے کہیں گے، لیکن وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، لوگ جس کے بارے میں اس کو بہادر کہیں گے، جس کو لوگ عقل مند کہیں گے، جس کو لوگ زیرک کہیں گے، جس کو لوگ عالم کہیں گے، جس کو لوگ ایماندار کہیں گے، اس کی اپنی کیفیت یہ ہوگی اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ لوگوں کو ایمان والا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ دھوکے باز ہوگا، حقیقت میں نفاق کا شکار ہوگا، اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے۔ اور حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لوگوں ایک وقت تھا ہم خرید و فروخت کرتے تھے، ہر بندے کے ساتھ سودا کر لیتے تھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب حالات ایسے آنا شروع ہو گئے۔ حذیفہ کہتے ہیں اب میں فلاں بندے ان سے سودا خریدتا ہوں، میں کسی اور بندے پہ اعتماد ہی نہیں کرتا۔ یہ اس سے پہلے حالات ایسے ہونا شروع ہو گئے تھے، آج کی کیفیت کیا ہوگی؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے ان فتنوں سے، ان نشانیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، دین اسلام کے قریب آنے والا بنا دے، ہمارے ایمان میں اللہ اضافہ فرما دے، عافیت سے سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔